بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ گزشتہ عید آپ سب لوگوں کو بہت مبارک۔ اور نارملی یہ ہوتا تھا کہ عید کی چھٹیاں ہوتی تھی، کوئی خبر ڈھونڈنے سے نہیں ملتی تھی، مگر یہ کافی ایونٹ فل ویکینڈ رہا ہے، ایونٹ فل جو چھٹیاں ہیں یہ رہی ہیں، اور اس کے اندر آڈیو لیکس کا سلسلہ بھی جو ہے وہ چلتا رہا۔ پہلے چیف جسٹس صاحب کی ساس اور خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ کی مبینہ گفتگو جو کہ منظر عام پر آئی، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ثاقب نثار صاحب اور ان کے سابق چیف جسٹس جو ہیں اور خواجہ طارق رحیم کی گفتگو بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ یہ بہت ہی ظاہر ہے، سوال اٹھتا ہے کہ کون ہے جو کہ یہ آڈیو لیکس جاری کر رہا ہے، اور یہ چلتی چلی جا رہی ہیں، یہ سلسلہ رک ہی نہیں رہا۔ انتہائی غیر اخلاقی اور غیر قانونی کام ہے یہ، پرائیویسی کے اندر باقاعدہ جسے کہنا چاہیے وہ مداخلت ہے۔ لیکن سوال یہ بہت بڑا ہے کہ آخر یہ سلسلہ کب رکے گا، کیسے رکے گا، اور اس نے ایک پورے ملک کے جو نظام ہے یا جو پرائیویسی ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ضرور چھوڑا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے جو کانٹینٹ ہے، اور خاص کر کے جو خواجہ طارق رحیم اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بیچ گفتگو ہے، اس کا جو مواد ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے، جس میں کہ صاف لفظوں میں وہ بتا رہے ہیں کہ سو موٹو جو ہے وہ ہونا، اس میں ایک نوٹس آنا چاہیے، پٹیشن جانی چاہیے، پھر یہ کہ وہ حوالے دے رہے ہیں 2010 کے کیسز کے جو کہ یوسف زئی گیلانی صاحب کے ہیں توہین عدالت کے حوالے سے، پھر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں جو حال ہی میں ہٹائے گئے ہیں۔ تو یہ بہت اہم سوالات ہیں کہ کیا، جس کو کہ اب پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ یہ انٹرپریٹ کر رہی ہے کہ یہ ایک گائیڈ لائن ہے جو کہ فراہم کی گئی ہے سابق چیف جسٹس کی جانب سے، اور آج اس پہ ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے جناب ملک احمد صاحب نے بھی اور وزیر قانون نے، جس کے اندر انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں۔ جو اہم پوائنٹس تھے ملک احمد صاحب نے بتائے وہ کیا ہیں، وہ ذرا آپ سنیے گا، شاید آپ کو ایک پیش منظر سا اس میں نظر آئے، تو ذرا دیکھیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسکینڈلائز کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو۔ ثاقب نثار صاحب کا چیف جسٹس ہے، جس میں احمد طارق رحیم سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، اس پہ سو موٹو نوٹس اب لینا بنتا ہے۔ اس وائلیشن پر ان ممبران کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں۔ وزیر قانون سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ ایک اجلاس طلب کریں، اور اس میں ان کا جو حق ہے آئین کے تشریح کرنے کا اس کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی آئین میں کی گئی ترمیم کے اوپر بھی آپ قانون سازی کریں۔ سپریم کورٹ 3 سوالات کے جواب چاہیے۔ above constitution, is this mandate of the Supreme Court to write the constitution, or is this their right to dictate the parliament کہ ex post facto اجازت آپ دے دیں گے، میں آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ یہ آپ نے کرنا اور ex post facto دیں۔ یہ اس گورنمنٹ کے خلاف کانسپریسی ہیچ کر رہے ہیں، اور میں یہ الیج کروں گا اور میں لا منسٹر سے کہوں گا کہ فیکٹ فائنڈنگ کریں اس پر کہ کیا یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کو سٹال کرنے کے لیے تو نہیں کیا جا رہا؟ کیا آپ پھر 2 جج تو نہیں مانگے جا رہے؟ کیا یہ سپریم کورٹ کی اندرونی سیاست آپ کا گلا کاٹنے کے لیے تو نہیں کی جا رہی؟ کہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن نہ کریں۔ انف از انف، یہ دھندا بند کرنا ہوگا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم پنچنگ بیگ ہیں اور آپ نے ہمیں میچ پہ ڈالا ہو۔ ہمارے پاس زبان بھی ہے، واقعات بھی ہیں، حقائق بھی ہیں، ثبوت بھی ہیں۔ ملک احمد صاحب نے ایک ہی جملے کے اندر ساری باتیں جو ہیں وہ کنوے کر دی ہیں۔ اس کو پیغام سمجھا جائے، دھمکی سمجھا جائے، یا پھر آنے والا جو ایک منظرنامہ ہے اس کی ایک نشانی سمجھا جائے، لیکن 2 ججوں کی تعیناتی کے ساتھ جوڑا گیا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف 63A کی تشریح کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو رائٹ نہیں کر سکتے اور پارلیمان کو بلانا پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت 2 دن کی ڈیڈ لائن جو کہ رہ گئی ہے، جو کہ مذاکرات کے حوالے سے اعلیٰ عدالت عظمیٰ نے دی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف سے بات کی جائے۔ تحریک انصاف کی اپنی شرائط ہیں، حکومت شرائط ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کل بھی ایک اہم اجلاس ہوگا یہاں پہ حکمران اتحاد کا، اور آج بھی کچھ میٹنگز ہو رہی ہیں، لیکن کیا یہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ ٹوٹ سکے گا؟ اور اسی صورت میں جو خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں اور ایاز صادق صاحب، ان کی ملاقات ہوئی ہے پرویز خٹک صاحب کی اہلیہ کے انتقال پر پرویز خٹک صاحب کے ساتھ، اور وہاں پہ بھی کچھ بات چیت ہوئی ہے، اور شاید اس میں اسمبلیوں
پدوں کی بحالی کے حوالے سے بھی ایک نقطہ سامنے رکھا گیا ہے. تو کیا جو 63A کی تشریح کی بات کی جا رہی ہے اس کو جوڑا جا سکتا ہے, کوئی درمیانی راہ نکل سکتا ہے, کوئی فارمولا بن سکتا ہے کہ 2 اسمبلیاں بحال ہوں؟ کیا اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے؟ اور یاد رہے کہ جسٹس سطر منلہ صاحب جو ہیں انہوں نے اس معاملے کی نشاندہی کی تھی اپنے فیصلے کے اندر بھی. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. آج DGI-SPR نے بھی بہت اہم پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کی فوج نہیں ہے اور نہ ہی فوج کا کوئی نظریہ ہے کسی سیاست کے حوالے سے. یہ سب کی ایک کلیریفیکیشن انہوں نے دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اہم موضوعات تھے جن کے اوپر انہوں نے بات کی پاکستان کے حوالے سے, لیکن اس جو پریس کانفرنس ہے اس کی بھی بہت اہمیت سمجھی جا رہی ہے. اس وقت جو پیش منظر ہے یا پس منظر کو دیکھتے ہوئے دیکھا جائے, پیش منظر کیا بن رہا ہے؟ یہ ڈیڈ لاک برقرار رہے گا, ڈائیلاگ کی طرف بڑھا جائے گا, یا کوئی ڈیڈ اینڈ ہے؟ وہ ڈیڈ اینڈ کیا ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کوئی سلیوشن نکال سکتی ہے یا نہیں نکال سکتی؟ یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے ایک ڈیڈ لائن بھی دی تھی, ٹائم بھی مقرر کیا تھا سیاسی جماعتوں کے لیے 4 بجے کا, اور اس کے بعد 27 تاریخ تک کے لیے اس معاملے کو چھوڑ دیا تھا. ان آڈیو لیکس کا کیا مستقبل ہے؟ اس کے اوپر سو موٹو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا وزیر اعظم توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے؟ ایک اور وزیر اعظم گھر جائیں گے؟ بہت سے سوالات ہیں. اور آج کے اس پروگرام میں 2 شخصیات سے ہم بات کریں. پروگرام کے پہلے حصے میں حسنات ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ایکسپریس ٹریبیون کے رپورٹر ہیں, مایا ناز رپورٹر ہیں, اور آپ ان کی سٹوریز پڑھتے ہیں. اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہمارے ساتھ سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں گے. تو السلام علیکم حسنات. بہت اہم اس وقت صورتحال بن گئی ہے اور ساری نظریں جو ہے سپریم کورٹ کی طرف ہے. پہلے تو یہ آڈیو لیکس کا بتائیے کہ یہ جو آڈیو لیکس ہیں ان کی کوئی قانونی حیثیت ہے, نہیں ہے, یا اور اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خواجہ طارق رحیم صاحب کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ٹی وی پہ سنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی اس کا وہ نوٹس دیں گے حکومت کو, تو کیا حکومت یہ چاہ نہیں رہی کہ اس کے اوپر کوئی بات جو ہے عدالت کے اندر آئے؟ دیکھیں, حکومت کے پاس اس حوالے سے آپشن بڑے لمیٹڈ ہیں کہ وہ کیا اس معاملے کو اٹھائے. کیونکہ اگر وہ کہیں گے جی کہ یہ جج ان کی کوئی ریلیٹیو جو ہیں وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں اور وہ اس پہ وہ جج جو ہیں وہ کیس نہ سنیں, تو ریکیوزل جو ہے وہ جج کی اپنی ثوابدید ہے. آپ جج کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کیس نہ, آپ کہہ سکتے ہیں وہ اس کی ڈسکریشن ہے کہ وہ بیٹھے نہ بیٹھے, تو وہ بہت مشکل ہے اس معاملے میں. باقی سیاسی طور پہ نیریٹو بلڈنگ جو نون لیگ اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اس معاملے میں وہ کامیاب ہے. وہ اپنے جو لوگ ہیں ان کو یہ بتا رہی ہے کہ جی اس وقت جو ججز ہیں اور جو پورا ایک جوڈیشل پالیٹکس کے جو بھی کہیں, اور اس میں جو ہے وہ یہ سارا کچھ لنک اپ ہے, اور دیکھیں یہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک سائڈ ہے. باقی جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی بات ہوئی ہے, ویسے ریٹائرڈ جج پہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ انفارمل آپ ان سے ایڈوائز لے سکتے ہیں. فارملی ہے, کیونکہ فارملی آپ لیٹر پیڈ پہ کوئی جج جو ہے وہ اس طرح نہیں کہہ سکتا, کوئی اپنی ایڈوائز دے سکتا, کیونکہ پاکستان بار کونسل نے ابھی 2 ججز ریٹائرڈ ججز نے لائسنس اپنے کہا کہ جی ہمارے ریسٹور کریں ایز اے وکیل. وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ پریکٹس کریں, ان کا یہ تھا کہ ہم کسی کنسلٹنسی کریں. تو اس پہ پاکستان بار کونسل نے وہ ان کی جو اپلیکیشن تھی وہ ریجیکٹ کر دی, کیونکہ ان کو اچھی خاصی پینشن ملتی ہے, 10-15 لاکھ روپے پینشن ہے, تو انہیں ضرورت نہیں ہے کہ. تو یہ غیر اخلاقی آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ قانونی بھی ہے, غیر اخلاقی ہے, اور اس معاملے میں کوڈ آف کنڈکٹ بننا چاہیے ریٹائرڈ ججز کا, اور خاص کر وہ ججز اور چیف جسٹس جنہوں نے ماضی میں جج لگائے ہوں. اچھا, ان کی جو گفتگو ہے اس کے اندر تو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ توہین عدالت کی پٹیشن دائر ہونی چاہیے, پھر وہ حوالے بھی دے رہے ہیں, تو وہ حکمت عملی ہے ایکچولی, حکومت اس کو حکمت عملی سمجھتی ہے. اس کو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پرسپشن بڑی غلط گئی ہے. ثاقب نثار صاحب کا بیک گراؤنڈ ہے پاناما میں, اور کچھ ججز ان کے بہت قریب رہے ہیں. اس بینچ میں بھی کوئی ایک جج ہیں جن کو انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے 4تھے نمبر سے سپریم کورٹ میں لائے ہیں. وہ آؤٹ آف ٹرن جب لائے, اگر وہ نہ لاتے تو وہ ابھی بھی وہ سندھ ہائی کورٹ میں ہوتے, اور سندھ ہائی کورٹ میں ان سے 3 جو سینئر ہیں وہ ابھی بھی سندھ ہائی کورٹ میں کام کر رہے ہیں. تو یہ اس بینچ میں ہیں, 1-2 اور ہیں جو بہت قریب رہے ہیں ان کے. اب دیکھیں یہ پرسپشن بڑی نیگیٹو جاتی ہے کہ ایک چیف جسٹس جو ہیں وہ ماضی میں ان کے ساتھ ججز رہے ہیں. اب بے شک ریئلٹی یہ نہیں ہے کہ وہ ابھی بھی رابطے میں ہوں گے اور ان کی کوئی کہنا مانا ہو, لیکن بات غلط جائے گی. اور میرا خیال ہے کہ یہ جج صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے اوائڈ کریں. اچھا, ابھی موجودہ بینچ کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر کی جو ڈیوائڈ ہے, میں آج آپ کا ٹویٹ بھی پڑھ رہی تھی جس میں آپ نے کہا اصل معاملہ تو یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس بنانے سے روکنے, کیسے روک سکتے ہیں چیف جسٹس بننے سے ان کو؟ دیکھیں, یہ اب 7-8 کی جو ڈیوائڈ ہے, یہ اب اتنی زیادہ کھل کے ججز جو ہو گئے ہیں اس میں بڑا واضح ہے. حکومت نے کہا کہ ہم نے کوریٹو ریویو واپس کرنا ہے,
چیف جسٹس نے کہا کہ میں بعد میں اس پہ آرڈر کرتا ہوں. اب ایک خود جو ہے پٹیشنر کہہ رہا ہے کہ میں کیس واپس لینا ہے, لیکن اس پہ بھی معاملہ رکھ لیا. تو یہ شکوک و شبہات ایسے جنم لے رہے ہیں کہ مے بی یہ جو آگے جو فیوچر کے چیف جسٹس ستمبر میں جسٹس قاضی فائز ہیں, ان کی جب بنیں گے تو کچھ ججز کو انسیکیورٹیز ہیں, اور جو ججز جو اس وقت چیف جسٹس کے ساتھ نہیں دیا, ان کو یہ ہے کہ اتنی جلدی کیا ہے. جب معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں تھا, ایک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا, انٹرا کورٹ اپیل تھی, 4-5 دن میں پھر سپریم کورٹ میں آ جاتا. 2 ججز نے ایک سروس میٹر میں معاملے کو ٹیک اپ کر کے سو موٹو لے کے اس طرح کیا. ڈیزائر آبجیکٹو کیا ہے, کیا آبجیکٹو ہے, اگر پی ٹی آئی کو کیوں وہ چاہ رہے ہیں, کیونکہ کیا آبجیکٹو آپ کو لگتا ہے بائی دی وے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ وجہ یہ پنجاب الیکشن, نہ پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ پنجاب میں الیکشن علیحدہ ہو, نہ میرا خیال ہے ججز کی بھی یہ ہے کہ جی ان کا یہ سارا ہے کہ فوکس جب پنجاب میں جائے گا تو پھر الٹیمیٹ سارے الیکشن جو ہوں گے. اور 2 باتیں اس میں تھیوریز ہیں. کیوں چاہتے ہیں کہ پنجاب؟ ایک تو یہ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال وہ بھی چاہیں گے کہ میرے ٹینور میں ہی سارا کچھ جو الیکشن ہے, جنرل الیکشن, وہ میرے ٹینور میں ہو. اور جب وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اقتدار میں آئے گی, جب اقتدار میں آئے گی پی ٹی آئی, تو پھر جو ہے وہ جب کوئی ایسی چیزیں جو انسیکیورٹیز ہیں, جیسے قاضی فائزہ کوئی ایسی پٹیشن نہ ٹیک اپ کرنے ان جونیئر ججز کے حوالے سے جو آؤٹ آف ٹرن آئے ہیں, کچھ پٹیشن پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں, تو ان چیزوں میں پھر جب حکومت چینج ہوگی تو پھر چیزیں اور چینج ہوں گی. پھر وہی بات آ رہی ہے جو اسی لیے عدالت اتنا آؤٹ آف دا وے جا کے اس معاملے کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اگر آئین کی بات ہوتی میں بھی یہی بات ہو, لیکن کے پی میں کیوں خاموش ہے سپریم کورٹ؟ اور ڈیو پروسیس اگر ہوتا تو اب یہ معاملہ اتنی جلدی کیا تھی, اور سارے ججز اگر فل کورٹ سن لیتے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ 90 دن میں, اس میں کیا وجہ تھی کہ کیوں اتنا سولو فلائٹ لی چیف جسٹس نے, اور اپنے لائک مائنڈیڈ ججز کو بٹھایا اور دوسروں کو بالکل سائڈ لائن کر دیا. تو وہ جو ایسی چیزیں اس کا آپ کو رزلٹ کیا نکلتا نظر آ رہا ہے؟ چیف جسٹس گھر جائیں گے یا وزیر اعظم گھر جائیں گے؟ کسی نہ کسی کو اس لڑائی کے اندر جو ہے وہ نقصان ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس دن جو چیف جسٹس نے ڈیڈ لائن دی 4 بجے کی, وہ مناسب نہیں تھی. اب 4-5 سال کا مسٹرس ہے. جب ججز کا ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں تو آپ سیاستدانوں کو کہہ رہے ہیں کہ 3 گھنٹے میں وہ جو سنس پناما یا 2012 سے جو ایک مسٹرس ہے وہ اتنی جلدی ہو جائے. عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان سے پہلے اداروں کو بھی کچھ خدشات ہیں, سیاستدانوں کو بھی خدشات ہیں, میڈیا پرسن کو بھی خدشات ہیں. ان کا جو ایک ان کا سٹائل رہا ہے اور جو حکمرانی جس طرح سے رہی ہے, اور وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ٹرسٹ ڈیولپ کیا جائے. اور اس میں میرا خیال ہے, میں تو یہ چاہوں گا کہ یہ ہو کہ پی ٹی آئی انیشیٹو لے, اور پی ٹی آئی اگر انہوں نے یہ ہے کہ وہ پاپولر ہیں اور انہیں اندازہ ہے تو وہ انیشیٹو لے. جب تک یہ چیز نہیں ہوگی, اب جو چیف جسٹس نے 4 بجے تک کیا ہے تو اس سے میرا خیال ہے میسج ٹھیک نہیں کیا. اور یہ جو ساری بریفنگ ہوئی عسکری حکام نے دی سپریم کورٹ میں, اس میں کے بعد ڈیفینس منسٹری نے سی ایم اے دائر کی, اس کے بعد ایک پٹیشنر بھی ایبٹ آباد سے آتے ہیں, افطاری سے پہلے وہ پٹیشن دائر کرتے ہیں اور وہ پٹیشن لگ بھی جاتی ہے اگلے دن. تو ساری چیزیں اس وقت کچھ اور تھیں. پھر سیاسی لوگ آئے, وہ کچھ اور سمجھ رہے تھے کہ چیزیں جو ہیں کوئی اور طرف جائیں گی, لیکن جب آخری 5 منٹ میں چیف جسٹس نے میسج ایسا دیا کہ نہیں, اگر 4 بجے تک نہیں تو پھر ہمارا 14 مئی کا آرڈر, تو پھر اس سے مسٹر جنم دیا. میرا خیال ہے کہ ابھی بھی اگر سپریم کورٹ تھوڑا ٹائم دے دے سیاستدانوں کو, اور پی ٹی آئی کو بھی سپریم کورٹ کی طرف سے میسج آئے کہ آپ بات چیت کریں اور جو لوگوں کے خدشات ہیں وہ دور کریں, تو مسئلے حل ہو سکتے ہیں. تو آپ کو حل لگتا ہے کہ اسمبلیوں کی بحالی تک معاملہ جا سکتا ہے؟ یا دیکھیں سیاست میں ہر چیز ہے, یہ تو عدالت ہے, عدالت میں کوئی نہیں. عدالت کے پاس یہ چیز, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں, انہوں نے 3-4 سال جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں رہے, انہیں اندازہ تھا کہ سیاسی کیسوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ پیور صرف آئینی نہیں تقاضے ہوتے ہیں, یہاں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. ایک سیاسی جماعت نے اسٹریٹجی بنائی ہے, اور اسٹریٹجی اس کی ہے کہ نیشنل اسمبلی کو کا الیکشن ہو. پنجاب میں ان کو آبجیکٹو نہیں, اس کا کاؤنٹر بھی عدالت کو دینا چاہیے تھا. ایسا ہی کہ جی آپ کی پنجاب اسمبلی جو ڈیزالو ہوئی ہے, اب تو وہ خود کہتے ہیں کہ جی مجھے کسی اور نے کہا تھا تو کہ ہم نے اسمبلی توڑی. تو اس میں اگر آپ ادھر جاتے, اور میرا خیال ہے کہ وہ جیسے اطہر من اللہ کا جو سوال تھا اس کو پہلے دیکھ لیتے تو چیزیں میرا خیال ہے بہتر ہو جاتی. اب نہیں دیکھ سکتے, اب مشکل ہے. وہ کہا گیا تھا کہ ہم کسی پوائنٹ پہ دیکھ سکتے ہیں,
لیکن حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ سب کو فلیکسیبلٹی دکھانی ہوگی اور سب کو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا ہوگا. ججز کو بھی ایک دوسرے پہ کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہوگا. اب ججز جو ہیں وہ دوسروں کو تو کہہ رہے ہیں کہ آپ خود ڈائلاگ نہیں کر رہے. جو حالات ہمارے سامنے ہیں اور جو خود 4 بجے کی ڈیڈ لائن اور سیاست دانوں کے لیے اور خود کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں, کوئی فل کورٹ میٹنگ 3 سال سے فل کورٹ میٹنگ نہیں ہو رہی. جی بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ حسنات صاحب کو سن رہے تھے, یہ بہت الارمنگ بات ہے اور صاف نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہونے کو ہے اور جو بھی ہوگا ظاہر ہے کہ چیزیں کچھ ٹھیک نہیں ہوں گی. پاکستان اگر عدالت کے سیاسی مقاصد ہیں یا حکومت کے کچھ اور مقاصد ہیں تو یہ سارے مقاصد جو ہے وہ پاکستان کے لیے سود مند نہیں ہے. کیا ہو سکتا ہے, ہم اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں. کیا سیاسی طور پر کیا ہوگا, کیا انتخابات نون لیگ نہیں چاہتی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی شرائط مان لی جائے گی, یا حکومت کی شرائط جو ہیں ان کی بھی کچھ شرائط ہیں وہ ہو سکتی ہیں, یا سعد رفیق اور ریاض صادق صاحب کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں کوئی فارمولہ طے پائے گا؟ ان سارے موضوعات کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب شاہد خاقان عباس صاحب کو, ہمارے اگلے مہمان ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. اب بہت چارجڈ سچویشن ہے آپ کے سامنے ہے, سپریم کورٹ کے معاملات, آڈیو لیکس ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی لیکس اب منظر عام پر آ رہی ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو آڈیو لیکس ہیں بھلے وہ ان کی ساس کی ہو, چیف جسٹس صاحب کی, یا پھر یہ کہ ثاقب نثار صاحب کی, یہ ایتھیکل ہے؟ یہ ہونا چاہیے؟ آپ کی حکومت ہے اس وقت. یہ معاملات ان ایتھیکل ہی ہوتے ہیں اور ان سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ میں تو یہ حیران ہوں کہ اتنی بات چیت اس پہ چل رہی ہے. 2 خواتین آپس میں بات کر رہی ہیں, ٹھیک ہے ان کا ایک رشتہ ہے ایک صاحبہ کا چیف جسٹس سے, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ چیف جسٹس کے جو خیالات ہیں ان کی عکاسی کر سکتی ہیں. لوگ ہماری عادت ہوتی ہے بات کرنے کی اور گوسپ جسے کہتے ہیں, تو میں اس کے بارے میں اور کیا کہوں. یہ کون کر ہمیں دیکھیں جو اصل ملک کے معاملات ہیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب سب یہ توجہ ہٹ جاتی ہے اور ان جو ثانوی باتیں ہوتی ہیں ان پہ بات چلی جاتی ہے. ذرا ہمیں ملک کے معاملات میں بھی ذرا غور کرنا چاہیے. لیکن یہ جو بھی کر رہا ہے, کیا آپ کا جس طرف اشارہ کر رہی ہے پی ٹی آئی وہی ہے, یعنی وہی ایجنسیوں کی طرف ان کا اشارہ؟ مجھے نہیں پتا کون کر رہا ہے, کیا اس سے کس کو فائدہ ہوگا, مجھے یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی. یا کس کو نقصان یقیناً سب کو ہوتا ہے کہ اگر ہمارا ملک ایسا ہے کہ ہر ایک کی باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور وہ ٹی وی پہ چل رہی ہیں اور جن کا کوئی تعلق ملک کے معاملات سے نہیں ہے, یقیناً جو کورٹ میں باتیں ہیں ان سے تعلق جوڑا جا سکتا ہے, لیکن ان کا ملک پر کیا اثر ہوتا ہے وہ کوئی مثبت اثر نہیں ہے, منفی ہی ہوگا. سر اب ہوگا کیا؟ مطلب اصل سوال تو یہ ہے, اور یہ $1 ملین کویسچن ہے, کیونکہ آپ کانٹینٹ چیف جسٹس جو سابق چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار صاحب کی جو خواجہ طارق رحیم سے بات چیت ہو رہی ہے اس کے کانٹینٹ پہ غور کریں تو وہ تو کافی بڑی خبر ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یوں کر لیں, پورے ریفرنس دے رہے ہیں 2010 کے توہین عدالت کے, پھر وہ کہہ رہے ہیں پٹیشن دلوا دیں, وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم کر رہے ہیں. تو کانٹینٹ تو کافی امپورٹنٹ ہے اگر اس کو آپ دیکھیں تو. نہیں کانٹینٹ آپ کس لحاظ سے اس کو توہین عدالت کے پرائم منسٹر نہیں, توہین عدالت نہیں, ایک ہیں وکیل ہیں طارق رحیم صاحب, ایک سابقہ چیف جسٹس ہیں, ابھی کوئی عہدہ نہیں رکھتے. اگر وہ ایک دوسرے سے مشاورت کر رہے ہیں تو اس میں بات درست تو نہیں ہے, اس کو آپ اچھی بات تو نہیں سمجھیں گے کہ ایک چیف جسٹس کی سوچ اس قسم کی ہو, سابقہ چیف جسٹس جو ہیں, لیکن اس میں قانون کہاں ٹوٹا ہے. ان ایتھیکل آپ کہہ سکتے ہیں, امورل کہہ سکتے ہیں, لیکن قانون توڑنے والی بات تو اس میں نظر نہیں آتی. وہ حکمت عملی کی بات آپ کی جماعت کر رہی ہے کہ یہ حکمت عملی ہے جو کہ وہ گائیڈ کر رہے ہیں ان کو کہ آپ یوں کریں, اور ان کے بہت سارے وہ اشارے بھی کرتے ہیں کہ جی شاید پیغام رسانی ہے, ثاقب نثار صاحب کا ایک نیکسس ہے, اس طرح کی باتیں بھی آپ کی دیکھیں. وہ بات ہے تو بالکل, یہ میں نے کہا بات درست نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں, بات اچھی نہیں ہے, لیکن اس میں قانون کا پہلو کہاں سے آتا ہے؟ قانون کا پہلو اگر آتا ہے, اگر وہ آپ ایک نیکسس ثابت کر سکیں کہ پیغام رسانی ہو رہی ہے ججز کی طرف سے طارق رحیم صاحب کو یا واپس, تو پھر اس میں بات بنتی ہے, ورنہ دونوں کوئی عہدہ نہیں رکھتے اس وقت. اس لیے پھر میں کہوں گا جو اصل معاملات ہیں اس سے توجہ یہاں پر ہٹ جاتی ہے. جو کچھ ابھی جوڈیشری میں ہو رہا ہے اس کا ایک آپ پس منظر اگر دیکھیں تو بات کہاں سے شروع ہوئی. بات جتنا پیچھے جائیں اتنا جا سکتے ہیں, لیکن چلے موجودہ بات جو ایک یکے بعد دیگرے کورٹس نے فیصلے کیے پنجاب حکومت کے حوالے سے, جو ٹائم ٹیبلز دیے, اس پر عمل درآمد کرایا, جس طرح یہ کہا گیا کہ آپ ووٹ کر ہی نہیں سکتے, ووٹ سے ڈیبار کر دیا گیا. کی جو تشریح تھی, جی یہ تشریح ہو نہیں سکتی. ایک ووٹ کرنا ایک شخص کا بنیادی حق ہے,
یہ آپ آئین میں یہ کسی آپ اس کو محروم نہیں کر سکتے اپنے حق سے. ووٹ پارٹی لائن کے خلاف کوئی کرے گا پھر اس پہ کارروائی ہو سکتی ہے, اور آئین بڑا اس پہ واضح ہے. آپ نے اس کو بھی تہس نہس کر دیا. پھر آپ نے ایک لمبی چوڑی فہرست ہے, عجیب قسم کی باتیں اور ججمنٹس آئی ہیں. پھر سو موٹو نوٹس لیا. سو موٹو نوٹس کے بعد اب جو سب سے عجیب بات مجھے لگتی ہے کہ نہ الیکشن کمیشن کی سنی جاتی ہے, نہ حکومت کی سنی جاتی ہے. بینچ وہی بنائے جاتے ہیں جس پر انگلی اٹھتی ہے. یہ سارا معاملہ حل ہو جاتا اگر فل کورٹ بن جاتا, یہ ساری باتیں نہ ہوتی, عدالت کی ساکھ بحال ہو جاتی, معاملہ بھی طے ہو پا جاتا. اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بینچ ہے وہ خود فریق بن گیا ہے. اور اب اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ایسا کریں سارے اکٹھے بیٹھ جائیں اور فیصلہ کر لیں, تو پھر آئین کا کیا بنے گا؟ آئین تو کہتا ہے 90 دن, آپ خود کہہ رہے ہیں آئین کہتا ہے 90 دن میں. 90 دن تو خود عدالت نے نہیں دیے سر, وہ بھی 105 دنوں سے اوپر چلیں وہ ہو گئے, وہ تو گنجائش ہوتی ہے, وہ تو ہمیشہ رہتی ہے. لیکن آپ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اگر آپ فیصلہ کریں بس ٹھیک ہے. یعنی آج اگر پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں کہ الیکشن 8 اکتوبر کو ہوں گے تو اس میں عدالت کو کوئی اعتراض نہیں ہے, تو پھر قانون کا کیا بنے گا, آئین کا کیا بنے گا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ میڈیشن کا فورم نہیں تھا جہاں پہ سیاسی مذاکرات یا ڈائیلاگ جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں؟ سپریم کورٹ میڈیشن کا فورم نہیں ہے, لیکن سپریم کورٹ نے خود میڈیشن کا فورم نہیں ہوتی, لے تو لیا نا, معذرت سے کہتا ہوں وہ کردار تو لے لیا نا عدالت. نہیں کردار وہ آپ کا کردار نہیں ہے. عدالتیں فیصلے کرتی ہیں, آئین کی تشریح کرتی ہیں, میڈیشن نہیں کراتی. لیکن سر جب ڈیڈ لاک ہے, پولیٹیکل پارٹیز آپس میں نہیں بیٹھ رہی, آپ اپنا فیصلہ آئین کے مطابق دیں, جو آئینی ادارے ہیں ان کو کام کرنے دیں. اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ ہمارے مسائل ہیں ہم نہیں کر سکتے, الیکشن کمیشن بھی اپنا عذر پیش کر رہا ہے, ان کی بات کو مانیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی مقاصد ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں بظاہر یہ نظر آتا ہے جس طرح بینچ بنے ہیں, جس قسم کے فیصلے آئے ہیں, جو یہ ٹیپ ریکارڈنگز آتی ہیں, یہ لگتا ہے کہ عدالت اب فریق بن گئی ہے. اس معاملے میں ان کا سیاسی جو وابستگی ہے وہ حاوی آئی ہے ان کے عدالتی فیصلوں پر. لیکن اس کا حل کوئی نہیں ہے نا بھائی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حل ہے؟ کیونکہ عدالت ورسز پارلیمنٹ اس وقت ہو گیا ہے, تو اگر آپ کے وزیر اعظم جن کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے توہین عدالت کی, وہ بھی رخصت ہو جاتے ہیں. نہیں تو ان عدالت کیسے کریں گے؟ اگر پارلیمان ایک فیصلہ کرتی ہے تو وزیر اعظم تو اس کا حصہ نہیں ہے نا. وزیر اعظم تو یہی کہہ سکتا ہے بھائی ہم نے بل لے کر گئے تھے, پارلیمان نے قبول نہیں کیا, پھر آپ سارے پارلیمان کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے. جو سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے کہ وزیر اعظم کوئی فیصلہ خود نہیں کر سکتا مصطفیٰ امپیکس کے بعد, تو اب جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کابینہ کرتی ہے. کیا آپ ساری کابینہ کو نااہل کر دیں گے؟ یہ باتیں اٹھتی ہیں نا. اب آپ ایک افسر کو نہیں کہہ, آپ وزیر خزانہ کو بلا کر نہیں کہہ سکتے کہ جناب آپ یہ پیسے جاری کر دیں. اسٹیٹ بینک کو آپ نے کہا نا, کوئی اختیار نہیں اسٹیٹ بینک کے پاس میرے اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے کا. وزیر خزانہ کہے گا جی میں تو پارلیمان نے بل بھیج دیا, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, میں پیسے نہیں دے سکتا. لیکن اس صورت میں تو سر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کابینہ پوری جاتی ہے یا پارلیمنٹ پوری کے اوپر بات آتی ہے, تو یہ سب چیزیں تو پھر قانون اور قاعدے کے مطابق ہوتی ہیں. قانون اور قاعدہ تو کسی چیز میں بھی بقول آپ کے نظر نہیں آتا, پھر کیا ہوگا؟ آپ اس جگہ پر گئے ہیں, عدالت وہاں پر گئی ہے جہاں پر اس کو جانا نہیں چاہیے. تو پھر سر نظر کیا آتا ہے آپ کو؟ جی نظر کیا آتا ہے آپ کو لگتا ہے؟ نظر کیا آتا ہے؟ دیکھیں جب کوئی رہنما اصول نہ ہو, نہ قانون کی بات ہو, نہ آئین کی بات ہو, آپ اسے باہر نکل جائیں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر تو اس کا حل کم از کم میں تو بتانے سے قاصر ہوں, کیونکہ حل قانون اور آئین کے اندر ہی ملتا ہے, اس کے باہر تو آپ کو نہیں ملے گا. اور وہ کسی بھی صورت میں سسٹم کولیپس ہو سکتا ہے, مارشل لا لگ سکتا ہے, ایمرجنسی لگ سکتی ہے, کیا ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی ایک ہفتہ پہلے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا, جس کو آج اخبار میں شائع ہوا ہے. میری وہ نیت اخبار والی نہیں تھی, میں تو ایک لمبے انٹرویو میں ایک بات کہی تھی کہ آج وہ تمام معاملات جو ماضی میں مارشل لا کو جسٹیفائی کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں, وہ جو میرے ہم وطنوں والی تقریر ہوتی ہے اس میں ایک چارج شیٹ ہوتی ہے کہ یہ ہوا ہے, آج معاملات اس سے بہت زیادہ بگڑ کے چکے ہیں. تو اگر مارشل لا کا جواز جو ماضی میں تھا وہ آج مہیا ہو چکا ہے. میں مکمل طور پہ مارشل لا کے خلاف ہوں, میں اس کے حق میں کوئی بھی جمہوری آدمی بات نہیں کر سکتا, اور مارشل لا آج
ملک کے لیے تباہی کا باعث بنے گا. ہمیشہ نقصان ہی پہنچے ماشاء اللہ سے. یہ حل نہیں ہے, لیکن ان حالات میں تو بالکل کوئی حل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. لیکن سر اب جو عدالت اب مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں, بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل مارشل لا اس وقت جو ہے وہ نافذ ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آئین تو عملاً بے عمل ہو چکا ہے. یعنی آئین اس وقت کیا لگتا ہے آپ کو کام, اور یا آپ 90 دن میں انتخابات نہیں کرواتے تو بھی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ آپ کی حکومت نے پوری نہیں کی. یعنی کہ اتحادیوں نے آئین تو ایک طرف رہ گیا نا. آج تو ایک اس کی شخصی انٹرپریٹیشن ہے, ایک بینچ کی انٹرپریٹیشن ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے. پھر قانون یا انصاف کا تقاضا ہوتا ہے کہ اگر کسی بینچ پر انگلی اٹھ جائے تو وہ اپنے آپ کو نکل جاتے ہیں اس معاملے میں. یہاں وہی بینچ بار بار اس پہ انگلی اٹھتی ہے, بار بار فیصلے کرتا ہے. اب صرف عام آدمی نہیں کر رہا, وکیل نہیں کر رہے, اب تو جج خود بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ درست نہیں ہے. تو انصاف کے تقاضے جب پورے نہ ہوں تو پھر آپ نہ آئین کی تشریح کر سکتے ہیں نہ اس کو تسلیم کریں. بھائی صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ جی 97 والی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے اس وقت حکومت یعنی انتظامیہ اور عدلیہ کے درمیان. اس کا جو نتیجہ تھا وہ اچھا نہیں نکلا تھا, چیف جسٹس کو گھر جانا پڑا تھا اس وقت. 99 والی بھی, 97 والی بھی ہوئی, جی اس کے بعد یوسف گیلانی صاحب والا معاملہ بھی ہوا. تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کوئی اس سے مثبت بات تو آگے نہیں نکلے گی. جو کچھ ہوگا ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا, یہ بڑی واضح بات ہے. کیونکہ آج یہ معاملہ ریشنل نہیں ہے. حکومت کہتی ہے وہ تو مطالبات رکھ رہے ہیں. جب ملک احمد صاحب کی آپ نے اور وزیر قانون کی پریس کانفرنس سنی ہوگی, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ کنڈیشنز ہیں آپ کے سامنے, تو اگر وہ ان کی کنڈیشنز کو سنیں تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت بھی ڈٹ گئی ہے. اور اگر عدلیہ کے رویے کو دیکھیں تو سپریم کورٹ بھی ڈٹی ہوئی نظر آتی ہے. تو سر پھر آپ کو مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ تیسرا رستہ کیا ہے. دیکھیے بات حکومت کے ڈٹنے کی نہیں ہے, بات پارلیمان کی ہے. جب پارلیمان نے حکومت کو ایک بڑی واضح ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ ہم یہاں پر کھڑے ہیں, تو حکومت کو اس کے مطابق کھڑا ہونا پڑے گا. حکومت کو ایسی چوائس نہیں ہے کہ پارلیمان کا جو فیصلہ ہے اس سے باہر نکل سکے. تو اب یہ جوڈیشری کو خود سوچنا چاہیے تھا کہ کہاں پر ان کی ڈومین ختم ہوتی ہے اور کہاں پر پارلیمان کی شروع ہوتی ہے. کیونکہ ایگزیکٹو بھی پارلیمان سے ہی آتا ہے, جمہوری پارلیمنٹری سسٹم میں. سر وہ تو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے ہمیں اعتبار ہی نہیں ہے, مطلب اعتماد کی بات ہی نہیں رہی اب کسی چیز کی. نہیں, اعتماد نہیں ہے تو پھر پارلیمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو اس کو کیا سمجھا جائے. اور یہ سب کچھ جہاں سے آئین نکلتا ہے وہ پارلیمنٹ ہوتا ہے. آئین پارلیمنٹ بناتا ہے, اس کی امینڈمنٹ بھی پارلیمنٹ ہی کرتا ہے. اگر آج سپریم کورٹ موجود ہے تو وہ پارلیمان کے منظور شدہ آئین کے مطابق موجود ہے. ابھی پروسیجر بل کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے. اس کو انٹرپریٹ کیسے کیا جائے کہ اس وقت جو بھی قانون بنے گا سپریم کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. میں کسی کی نیت پر شبہ نہیں کرتا, لیکن حقائق آپ کے سامنے ہیں کہ ایک ایسا قانون بنا جس کو ہر آدمی نے سراہا کہ بھائی جب آپ سو ووٹو اختیارات استعمال کریں گے تو مرضی کے بینچ نہیں بنائیں گے, ایک کمیٹی ہوگی جو وہ بینچ بنائے گی, اس کو سن سکے, اور پھر اس میں اس فیصلے پر اپیل کا حق دے دیا, جو کہ بنیادی حق ہے, جو پہلے نہیں تھا. یہ ہم بات کر رہے ہیں جناب شاہد خاقان عباس صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کہتے ہیں کہ جوڈیشل مارشل لا پلس ہے, تو اس صورت میں سے نکلنے کا کوئی حل موجود ہے, وہ ہے تو کیا, اور پھر نون لیگ کیوں انتخابات نہیں چاہتی, اور پھر کیا اسمبلیاں بحال ہو سکتی ہیں, جس کے اوپر جو ہے وہ پی ایم ایل این کے کچھ جو رہنما ہیں انہوں نے بات بھی کی ہے. کیا فارمولہ طے ہو سکتا ہے, بریک کے بعد سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب شاہد خاقان عباس صاحب ہمارے مہمان ہیں, ان سے بات کریں. سر اسپیکر نیشنل اسمبلی کہتے ہیں کہ جی یہ جوڈیشل مارشل لا پلس ہے, عدالت اپنی بات منوانا چاہتی ہے. انہوں نے بھی کہہ دیا کہ آپ خود طے کر لیں مگر انتخابات 14 مئی سے آگے نہیں جائیں گے. عمران خان صاحب نے کہا 14 مئی سے آگے انتخابات وہ نہیں چاہتے, تو اور آپ نے نہیں کروانے. نون لیگ خوفزدہ ہے الیکشن سے, یا چاروں صوبوں میں ایک ساتھ انتخابات کی بات پہ اڑی ہوئی ہے؟ خوفزدہ کوئی بھی الیکشن, سیاسی جماعت الیکشن سے خوفزدہ نہیں ہو سکتی. الیکشن نے ہونا ہے. اب بات یہ ہے کہ ساری بات ہی بندگیتی پر مبنی ہے نا, کہ آپ نے اسمبلیاں تحلیل اس لیے کی کہ ملک کے اندر ایک کرائسس پیدا ہو جائے. آپ الیکشن 2 حصوں میں کرائیں گے, اس کا اپنے خرچے کے معاملات ہیں, سینسس کے معاملات ہیں, بہت سے معاملات اور بھی ہیں کہ اس سے کیا حاصل ہوگا کیا نہیں ہوگا. اس پر سپریم کورٹ نے جو فیصلے کیے ہیں ان پر کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا چاہتے ہیں.
اور وہ میں نے پہلے کہا کہ خود فریق بن گئے. تو اب یہ ایک بڑا عجیب سی بات پیدا ہوئی ہے. اس کا حل الیکشن کمیشن نے دے دیا تھا کہ ہم 8 اکتوبر کو الیکشن کروا دیتے ہیں اور وہ دونوں قومی صوبائی سب کے الیکشن ہو جائیں گے, بات ختم ہو جاتی. اس کو پھر اس کی نفی کی عدالت نے خود اپنا سو موٹو نوٹس لے کر, تو اس سے مزید خرابی ہی پیدا ہوئی تو ہے. اب 2 دن ہیں مذاکرات کے. آج ان کی پرویز خٹک صاحب کی اہلیہ کے انتقال پہ گئے تھے یا صادق صاحب اور سعد رفیق صاحب, تو خبریں ایسی آئی ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسمبلیاں بحال ہو جائیں, جو دونوں اسمبلیاں جہاں سے پی ٹی آئی نے جو توڑی ہیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھا جا سکتا ہے. تو یہ کوئی فارمولہ طے ہو سکتا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں, اسمبلیاں جو بحال ہونے والی بات ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جو 3 سوال رکھے تھے اس وقت سپریم کورٹ نے کہ کس کا اختیار ہے, اس میں الیکشن کمیشن کا کیا رول ہوگا, حکومت کا کیا رول ہوگا, تو ڈیٹ دینا کس نے ڈیٹ دینی ہے. تو ایک چوتھا سوال بھی تھا, وہ یہ تھا کہ کیا اسمبلیاں صحیح تحلیل ہوئی ہیں, نہیں درست طور پر تحلیل ہوئی ہیں آئین کی اسپرٹ کے مطابق. یہ آپ خود دیکھ لیں کہ جو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت, وہ انہوں نے بالکل کہا کہ کبھی اسمبلی ڈیزالو نہیں. تو ابھی تو عمران خان صاحب نے کہا, جنرل باجوہ نے ان کو کہا تھا کہ اسمبلیاں برخاست جی, اب وہ جنرل باجوہ صاحب کو لے آئے ہیں. تو لیکن جس نے کرنی تھی اس آدمی کا خود کہا کہ میں اسمبلیاں تحلیل نہیں کروں گا. انہوں نے تحلیل کر دی اور پھر ایک دن بعد اسی جماعت کے صدر بن بیٹھے. تو یہ تو مکمل بندیت ہی آپ کو نظر آتی ہے کہ اسمبلیاں کیوں تحلیل ہوئی ہیں, کہ یہ کیا ایک شخص اسمبلی خود تحلیل کر سکتا ہے جس وقت مرضی چاہے. ورنہ کل یہ اگر آپ یہ اجازت دیں گے تو کل کوئی شخص بھی, کوئی جماعت بھی کسی وقت بھی ایک صوبے کو تحلیل کر دے گی اور فورس کرے گی کہ الیکشن ہو جائیں ملک کے اندر, سارے ملک کے الیکشن ہو جائیں, تو ایک مذاق بن جائے گا. تو کیا آپ کو لگتا ہے اس وقت عدلیہ یا سپریم کورٹ بھی تقسیم ہے, حکومت کوئی ایسا کام کر سکتی ہے جیسے پہلے ہوا تھا 97 میں کہ چیف جسٹس کو برخاست جانا پڑا تھا گھر, تو کوئی ایسا اقدام بھی ہو سکتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جو بھی ہوگا سپریم کورٹ کی طرف سے ہوگا؟ نہیں دیکھیں, یہ ان معاملات سے خرابیاں ہی پیدا ہوتی ہیں. چیف جسٹس صاحب کی 3-4 مہینے ہیں ابھی اس پوزیشن میں. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ کس طرح وہ اس معاملے کو سے ڈیل کرتے ہیں اور کیا حل نکالتے ہیں. حل میں نے پہلے کہا کہ ایک حل موجود تھا کہ آپ فل کورٹ بنا دیتے, یہ سب بات ختم ہو جاتی. انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے اپنی جو ایک اتھارٹی ہے جس کو جوڈیشری کا ایک بڑا حصہ نہیں مانتا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہی بینچ بناتے رہیں اور وہی بینچ بناتے رہیں جو ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو اگلے چیف جسٹس ہیں ان کا نام کتنی دفعہ بینچ میں آیا ہے. یہ بات نہ عقل تسلیم کرتی ہے, نہ یہ قانون انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے کہ آپ لوگوں کو اگنور کر کے اور چند لوگوں کے بینچ بناتے رہیں. یہ ایک بدنصیبی ہے. آج ملک احمد صاحب نے کہا کہ 2 ججوں کی کیا یہ 2 ججوں کی تعیناتی کا معاملہ ہے, یعنی انہوں نے اشارہ کیا کہ شاید سپریم کورٹ کا دباؤ ہے کہ 2 جو جج رہ گئے ہیں وہ ان کی منشا پہ, جیسے پہلے 2 آئے تھے اس طرح سے جو ہم نے انٹرپریٹ کیا ہے ان کی بات سے. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ واقعی 2 ججوں کی تعیناتی کا معاملہ ہے؟ دیکھیں, ماضی میں بھی یہ باتیں, مجھے یہ اسپیکولیشن ہی ہے کہ 2 جج جو آئے تھے وہ کیسے آئے تھے, کس نے اجازت دی, کیا اس میں کوئی ڈیل ہوئی یا نہیں ہوئی. اور یہ بدنصیبی ہے کہ ایک جو اعلیٰ ترین عدالت ہے اس کے بارے میں ایسی بات چیت ہو. لیکن وزیر قانون نے آپ کے تسلیم کیا, اعظم تارڑ صاحب نے, نذیر اعظم تسلیم کیا, تو پھر اس کے 2 فریق ہوئے نا, ایک وزیر قانون ہوئے, ایک چیف جسٹس ہوئے. کیا وہ آپس میں اس قسم کی ڈیل کر رہے تھے کہ اس کو جج بنانا ہے؟ اور انہوں نے کہا دباؤ تھا. دباؤ تھا تو یہ دباؤ برداشت کرنا چاہیے تھا. اگر وہ دباؤ ڈال رہے تھے غلط ڈال رہے تھے. اگر آپ نے تسلیم کر لیا وہ بھی غلط کر دیا. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو اس غلطی سے ہی آج خرابی پیدا ہو رہی ہے. اس لیے جب بھی آپ ایسی باتوں میں پڑیں گے اس کے نقصانات ہی ہوتے ہیں. تو یہ فیصلہ کس نے لیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت کی یہ عسکری اس کا تھا. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ نہیں, یہ پیورلی ہمارا فیصلہ تھا اور ہم نے غلط فیصلہ کیا. سزا تو بالکل درست, خواجہ صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں. اگر ایسے اس بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا, یہ عسکری قیادت بھی بیچ میں آئی, تو بالکل غلط ہی ہوا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ ایک جو اصولی معاملات سے ہٹیں گے تو ملک کا نقصان ہوگا. تو یہ ہو رہا ہے, آپ کے سامنے معاملات ہیں.
انہوں نے کہا ہم سزا بھگت رہے، لیکن آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے سر؟ ایک تو معیشت جہاں پہ پہنچ چکی ہے، انتخابات یعنی ڈیڈ لاک ہی ہے ہر طرف، معاشی ڈیڈ لاک، آئینی ڈیڈ لاک. ہاں جی، معیشت کی بات کسی نے کی ہے؟ کسی نے بھی نہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، معیشت تو ایک طرف رہ گئی، عوام کی تکلیف ایک طرف رہ گئی، بالکل پورا ملک آنے سے پھنسا ہوا ہے. جی جج کیا کہہ رہے ہیں، جج کون بنے گا، فیصلے کیا آئیں گے. اب ہر آدمی کو آئین اور قانون کم از کم یاد ہو گیا جی ہے، ہاں. اور بینچ کیسے بنتے ہیں. یعنی آج آپ یقین کریں کہ لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ گیا عدلیہ سے. وہ کہتے ہیں بھئی یہ ججوں کا جب یہ حال ہے ملک کے اندر تو ہمارا کیا بنے گا. ان کا تو سر سیاسی جماعتوں سے بھی اعتماد اٹھ گیا، جس طرح کی پرفارمنس. سیاسی جماعتوں سے اعتماد اٹھتا رہتا ہے، وہ الیکشن میں فارغ ہو جاتے ہیں. جج فارغ نہیں ہو سکتے، عدلیہ فارغ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ذرا ان باتوں کو سوچ کر آج امتحان عدلیہ کا ہے، چیف جسٹس صاحب کا ہے کہ اس معاملے سے کا حل نکالیں اور آئین اور جو انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں اس کے مطابق نکالیں. اب چونکہ الیکشنز کی بات ہو رہی ہے ناظرین، تو ایک ڈیڈ لاک ہے. وزیر اعظم بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کو لوز کیا ہے. پی ایم ایل این جو ہے وہ اس وقت کہاں کھڑی ہے، انتخابات میں کہاں کھڑی ہوگی. اگر 3 مہینے کے بعد بھی اسمبلیاں برخاست کر کے جاتے الیکشنز میں تو پی ایم ایل این کہاں ہوگی. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بھائی صاحب، اب سوال یہ ہے، پہلے تو آئی ایم ایف کی ڈیل جو کہ نہیں ہو پا رہی ابھی تک، تمام شرائط کہتے ہیں مکمل ہو گئی، ہر ہفتے یہ بیان آتا ہے تمام شرائط مکمل ہو گئی ہیں، وہ ڈیل ابھی تک نہیں ہو پا رہی، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ کا پولیٹیکل واقعی جو کیپٹل ہے وہ برن ہو چکا ہے. تو اب ہوگا کیا سر، معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی؟ دیکھیے حالات بہت مشکل ہیں، اور جب بھی ملک میں انسٹیبلٹی ہوتی ہے، جس طرح یہ جوڈیشل ایشو چل رہا ہے، تو مزید معیشت پر دباؤ پڑتا ہے. پھر یہ معاملات جو ہوتے ہیں ان کو جو ملٹی لیٹرل ادارے ہوتے ہیں جیسے آئی ایم ایف ہے، وہ بھی ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا اثر ملک پر ہو رہا ہے، تو وہ اپنی شرائط بھی اس کے مطابق ہی وہ رکھتے ہیں. جہاں تک شرائط کا تعلق ہے، کم از کم میری نالج جو ہے تو ابھی اس میں کچھ گنجائش رہتی ہے جو مکمل کرنی ہے، لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے جس میں اتنی تاخیر ہونی چاہیے تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ بھی جو ملک کے معاملات ہیں شاید ان کو سمجھنے سے قاصر ہے، یا کیونکہ آئی ایم ایف کے عمل سے ہمیشہ ان چیزوں میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. آپ کچھ شرائط پوری کر دیتے ہیں، باقی پہ کچھ کنڈیشنلٹیز رکھ دی جاتی ہیں، ان کا پروسیس چلتا رہتا ہے، اسٹار لیول ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، بورڈ سے پہلے آپ شرائط مکمل کر دیتے ہیں. کچھ بورڈ بھی کنڈیشنلٹیز ڈال سکتا ہے اگر شرائط مکمل نہ ہوں. لیکن یہاں پر تو ابھی تک وہ بنیادی بھی جو پروگریس ہے وہ نہیں ہوئی، تو اس سے یقیناً ملک کی معیشت پر منفی اثر پڑ رہا ہے. یہ آئی ایم ایف کی طرف سے بھی ایک غیر معمولی جی میں بھی ایک غیر معمولی حالات آئی ایم ایف کی طرف سے بھی جو ہیں. مقاصد جی کیا ہوں گے؟ مقاصد کا میں نہیں کہہ سکتا ہوں، میرا خیال ہے جو ہم اعتماد ہے جو ہم نے توڑتے رہے ہیں ہم ایگریمنٹس پچھلے 3-4 سال میں، جو بھی ہم نے ایگریمنٹ کیا آئی ایم ایف سے ہم نے اس کو توڑا، بلکہ ہفتوں میں توڑ دیا، تو وہ اعتماد میں کمی ہے. تو اب وہ پچھلی دفعہ بھی جب یہ پچھلا جو ریویو ہوا تھا، جو 2 ریویو اکٹھے ہوئے تھے، اس میں بھی یہ معاملات تھے کہ بات اعتماد کی تھی. بہرحال وہ اعتماد بحال ہوا، اب اس کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. سر آپ کو اکتوبر میں بھی الیکشن ہوتے نظر آتے ہیں؟ یہ آپ سب سوال کرتے ہیں، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو دیکھیں الیکشن نے ہونا ہے، الیکشن کے علاوہ آپ کا کوئی وہ تو ہونا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ 3 سال کے بعد کا کوئی پلان ہو. میرا نہیں خیال جی، میرا نہیں خیال. کس قانون کے تحت آپ کریں گے؟ اکتوبر میں ہی ہوگا، اکتوبر میں ہی الیکشن آپ نے، اور کوئی طویل المدتی سیٹ اپ نہیں بیچ میں بنے گا. میرا نہیں خیال ہوگا کوئی نگران سیٹ اپ طویل نہیں ہوگا. میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن وہ آئین اس کے اندر گنجائش نہیں ہے. وہ تو 90 دن کی بھی نہیں تھی کہ الیکشنز نہیں. دیکھیں 90 دن کے اندر ایک آپ کو راستہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن سمجھے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، الیکشن انہیں کروانے ہیں، یہ الیکشن اس کے اندر گنجائش رہتی ہے کہ چند دنوں کی بات ہے. الیکشن کمیشن کی میں جو بات ہے اس سے اس کے اندر کافی دلیل ہے کہ الیکشن دونوں اکٹھے ہو جائیں اور اکتوبر میں ہو جائیں تو بات ختم ہو جائے. اور یہ جو مذاکرات اگر نہیں کامیاب ہوتے پی ڈی ایم کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان تو کیا ہوگا؟ دیکھیں میں ان مذاکرات کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھتا، کیونکہ جب بھی ماضی میں بات نیت کی ہوتی ہے،
اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ ملک کے حالات کو درست کیا جائے تو پھر آپ کو حل منٹوں میں نکل آئے گا. لیکن اگر آپ کی نیت صرف یہ ہو کہ میں سیاست کھیل لوں ہر معاملے پر اور کچھ پوائنٹ سکورنگ کر لوں تو پھر حل نہیں نکلے گا. تو مجھے وہی کیفیت نظر آتی ہے کہ پوائنٹ سکورنگ والی بات ہے یہاں. تو اگر پرائم منسٹر کو اعتماد کے ووٹ کا کہا گیا تو کیا ہوگا؟ نہیں, اعتماد کا ووٹ کون کہے گا؟ کل سے خبریں تو چل رہی تھی, کس- تردید کس- تو آئی, کس- مگر کورٹ بھی کس بنیاد کورٹ پر؟ نے اشارہ دیا کس نا. بنیاد پر جو پارلیمنٹ قانون پاس آپ نے کر دیکھا رہی کہ ہے, سپریم جوائنٹ کورٹ- سٹنگ میں بھی اکثریت ہے, جی تو آپ کیسے اس کو کہہ سر, سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے اشارہ دیا کہ منی بل آپ کا جو ہے وہ پاس نہیں ہوا, تو کیا آپ کے پاس اعتماد بھی ہے؟ یہ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس نہیں, اعتماد منی ہے. بل پارلیمان نے کہا کہ نہیں, یہ پیسے نہیں دینے. یہ منی بل کی ڈیفیٹ تو نہیں ہے نا, یہ تو ایک اصولی بات ہے جو پارلیمان نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا ہے. تو کوئی یا اعتماد کا ووٹ کسی آپ آئین خود میں بھی لکھا نہیں ہوا لیں ہے, گے. آئین میں لکھا ہوا ہے. لیکن اگر لینا پڑا تو آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر, کیونکہ بالکل ایم لے کیو لیں ایم گے. کا تو آپ نے تازہ دیکھ لیا کہ جی. انہوں نے اپنے استعفے اپنے پاس رکھ لیے. نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں آج سب جماعتیں سمجھتی ہیں کہ ملک کے معاملات کو کس طرح سٹیبل رکھنا ہے. تو اگر اعتماد کا ووٹ ہوا تو انشاءاللہ مل جائے گا وزیر اعظم صاحب کو. اور نواز شریف صاحب ابھی آئے تھے بہت قریب, مطلب عمرہ کرنے. اچھا ہوتا پاکستان آ جاتے, کیوں نہیں آ رہے پاکستان؟ نہیں, پاکستان کا ان کے ڈاکٹر ہی تعین کریں گے. پاکستان یہ کون سے ڈاکٹر ہیں سر؟ نہیں, جو پاکستان- انگلینڈ میں ڈاکٹرز ہیں جو ان کا علاج کر رہے ہیں. سر وہ ٹریول تو کر رہے ہیں نا, علاج ان کا جاری ہے. ٹریول کر کے وہ آئے ہیں اتنی دور. تو نہیں, ٹریول تو ہر آدمی کرتا ہے, کھانا بھی کھاتا ہے, چہل قدمی بھی کرتا ہے, لیکن علاج تو جاری ہے, علاج ہے ان کا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اگر وہ مزید رپورٹ کیا ان کا آنا کوئی مشروط تو نہیں ہے کہ نہیں, کسی بات سے مشروط نہیں ہے, کسی بات سے مشروط. کہ ان کے کیسز جو ہیں وہ نہیں سنے جا رہے یا کچھ اس قسم کی دیکھیے, بات؟ کیسز سن لیں تو بہتر ہے, کیونکہ آج ریویو کا حق بھی مل گیا ہے جو عدالت نے جو کچھ کیا ہے. میں نے کہا تھا اگر انصاف کا نظام ایک ہی ہو, اگر آپ نواز شریف صاحب کو 20,000 درہم کی رقم کمپنی سے نہ لینے پر نائل کر سکتے ہیں تو پھر عمران خان جو اربوں کے پیسے غائب کر گئے ان کے خلاف بھی پھر کارروائی کر دیں. لاسٹ کویسچن سر, پروسیجر بل کا کیا مستقبل ہے جو کہ جس پہ پاس مطلب منظور ہونے سے پہلے ہی اسٹے تھا سو موٹو کے دیکھیے, حوالے یہ اسٹے آپ اس طرح نہیں دے سکتے. یہ پارلیمان نے قانون بنا دیا ہے اور اس کے اندر اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. اس قانون پر صرف جو ایک بینچ ہے اس کو اختلاف ہے, جس نے قانون بننے سے پہلے, یہ شاید دنیا کی پہلی مثال ہے کہ قانون بننے سے پہلے ہی یعنی نیت پر آپ نے ایک اسٹے دے دی ہے. تو یہ ایک عجیب سی قانونی ہسٹری ہم لکھے جا رہے ہیں, تو بہرحال نقصانات ہی ہوں گے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی ہے. اگر یہ ڈیڈ لاک اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا, جو کہ بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ ان کو نہیں لگتا کہ ڈیڈ لاک ختم ہو سکتا ہے اس طرح سے, چونکہ شرائط ہر طرف ہیں اور نیت کا بھی معاملہ ہے, تو پھر یہ معاملات آگے بڑھیں گے. کہاں تک بڑھیں گے اس کا اندازہ کسی کو نہیں. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.